نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انا بے شک ہم آتینا کا عطا کی ہم نے آپ کو الکوثر کوثر فصلی پس نماز پڑھیے لربک اپنے رب کے لیے ونحر اور قربانی کیجیے. ان بے شک شان اکا دشمن آپ کا هو الابتر وہی جڑ کٹا ہے. سورۃ الکوثر کا ایک نام سورۃ النحر بھی ہے. اس کا ایک رکوع ہے, 3 آیات 10 کلمات ہیں. قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو خانہ کعبہ میں سونے کے پانی سے لٹکایا گیا تو جو اس وقت کا مشہور شاعر تھا لبید, اس نے کہا واللہ ما ھذا کلام البشر, میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کسی انسان کا کلام نہیں. سب سے چھوٹی صورت نے اس کو عاجز کر دیا. الکوثر کا لفظ جو ہے یہ کثرت سے ہے, کثرت سے, اور الکوثر کا لفظی معنی ہے خیر کثیر, کثیر خیر, بہت زیادہ خیر. اشارہ ہے بڑی کامیابی کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا, ہر طرح کی قربانیاں کی. آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی, خاندان کی ناراضگی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں, ہجرت, جہاد, کئی چیزیں. اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں, کبھی معاشی پریشانیاں آتی ہیں, کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے, کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں, رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں, کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجیے, نماز پڑھیے, قربانی کیجیے. آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علیہ آنفن سورۃ, میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر, یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی, اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے. تو خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر, خیر کثیر, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی, خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا ہے؟ فصلی, نماز پڑھو. دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک, اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنعون الماعون, اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے, کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر, نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے, صدقہ خیرات بھی کرے, اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا, اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو, یہ 2 کام شروع کر دے, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں, نمازیں اور اچھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں, کہاں کمی ہو رہی, کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گئے, اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں, ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا, آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر,
بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی. آتینا ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. الکوثر الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں دو ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے. مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا. دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی. اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں. کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں. جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا. یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے، مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی. کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے. اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں. وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا، وہ آپ کے ہاتھوں قیامت کے دن پانی نہیں پی سکے گا. اور پھر یعنی جیسے آتا نا قرآن مجید میں، ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کیے کیونکہ یہ اللہ نے جو نازل کیا اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے کراہت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ان کو محبت نہیں. تو کوئی بھی شخص جس کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے حکم سے نفرت ہے، وہ اپنا پھر انجام دیکھ لے کہ وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آ سکے گا. تو اس لیے دینی شاعر کا احترام کرنا. اور پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ وہ جنت دوزخ کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ وہ اگر ایسا کچھ رکھتا ہے تو حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکے گا. اور آپ کو خیر کثیر میں کیا ملا؟ قرآن مجید، نبوت، یہ اکرمہ کا قول ہے، علم اور عمل کی خیر، دین حق، شریعت، شفاعت کا حق، عام خیر کثیر، مقام محمود، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند ہوا اور آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا. آپ کے انصار کی کثرت، آپ پہ جان دینے والے اور آپ کے اتباع کرنے والے، آپ کے فالوورز، آپ کا نام رکھنے والے، بے شمار خصائص ہیں. تعارف حبیب کتاب میں بہت سی خصوصیات آپ کی دی ہوئی ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بہت زیادہ بھلائیاں عطا کی. اب آپ کیا کریں؟ جب کسی کو کوئی نعمت ملے، فضل فضیلت ملے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فصل لربک وانحر. آپ کیا کریں؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اخلاص کے ساتھ. کون سی نماز؟ ساری نمازیں، فرض بھی، نفل بھی، جمعے کی بھی، عید کی بھی، ضحیٰ کی بھی، نوافل، تہجد کی بھی. کتنی نمازیں پڑھتے تھے آپ؟ اور پڑھاتے بھی تھے. صرف پڑھتے نہیں تھے، اوروں کی بھی ذمہ داری تھی. اور بر وقت پڑھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو لوگ سوتے رہ جائیں وہ نماز لیڈ کہاں سے کریں گے؟ فصل لربک وانحر، اور قربانی کیجئے. قربانی
نحر جو ہے یہ کس کی قربانی ہوتی ہے؟ اونٹ کی، کیونکہ اونٹ سب سے بڑا ہے یعنی جانوروں میں، اس کی کریں گے تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، غریبوں مسکینوں کے لیے زیادہ فائدے کی چیز ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین کے اپوزٹ کیا کریں؟ ونحر. آپ نے اس حکم پر عمل کیسے کیا؟ آخری حج پر کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100. کتنے اپنے ہاتھ سے کیے؟ 63. اور باقی کس نے کیے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے. وصلی لربک وانحر. اور بڑی عید پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے نماز پڑھتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں. اور نحر سے ہی انتحار خودکشی کے لیے بھی آتا ہے، عام طور پر لوگ گلا کاٹ دیتے ہیں اپنا یہ کچھ. تو بہرحال نحر اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے حلقوم میں برچھی یا چھری سے ضرب لگانا کہ جس سے اس کا خون بہہ جائے اور وہ ذبح ہو جائے. لیکن عمومی معنوں میں بھی اس کو لیا جاتا ہے قربانی کرنا. اگر کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ گائے کر لے. گائے بھی نہیں ہے کیا کرے؟ بکرا بکری کر لے یا بھیڑ کر لے. وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ مرغی کر لے. وہ بھی نہیں ہے تو کیا کرے؟ انڈا دے دے کسی کو. ٹھیک ہے، کچھ تو دے، قربانی تو کرے. یعنی قربانی تو اس چیز کی بھی ہوتی ہے جو کھانا آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور اب آپ کو کسی کو بیچ میں سے دینا پڑ رہا ہے، تو یہ بھی قربانی کا ہے ایک قسم. اگرچہ وہ اس نحر میں تو نہیں آتا، لیکن جذبات اور اپنے دل اور خواہش کی قربانی تو ہوتی ہی ہے. فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک تیرا دشمن ہی وہ جڑ کٹا ہے. یہ کہتے ہیں آپ کی جڑ کٹ جائے گی، نعوذ باللہ. جو آپ سے دشمنی رکھے گا اس کی جڑ کٹے گی، وہ ذلیل ہوگا. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے کسی بھی قسم کی بدگمانی اور بیر رکھنا یا آپ کی سنتوں کو فالو نہ کرنا یا آپ کو سب سے زیادہ عزیز نہ رکھنا، آپ کے طریقوں کو کم سمجھنا اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے طریقوں کو اوپر رکھنا، سنتوں کو حقیر سمجھنا، اور نئے نئے جو فلسفے آ رہے ہیں اور نئی نئی باتیں جو بتاتے ہیں لوگ سنت کے خلاف ان کو لے لینا، یہ انسان کے لیے خیر اور برکت اور بھلائی کا باعث نہیں ہے، انسان کے لیے ذلت کا باعث ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات کتنی سچی ہے. آپ کے دشمن آج کہاں ہیں؟ ابو لہب کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اور ان کی لیگیسی کہاں ہے؟ اور اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کا ذکر خیر اور آپ کا لایا ہوا دین اور آپ کے چاہنے والے اور سب سے بڑھ کر آپ کے مشن کو آگے لے جانے والے، آپ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے بے شمار ان گنت، جنہیں اپنی ذاتی زندگی اور اپنی ہر چیز سے زیادہ یہ بات محبوب ہے کہ وہ اللہ کے دین کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کو آگے لے کر جائیں اور اس کے لیے اپنی جان، مال، وقت ہر چیز کو لگائیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک مال، اولاد، والدین، ہر چیز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، تو اسی طرح آپ کے لائے ہوئے دین اور مشن سے بھی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ذات اور اپنی پسند کی چیزوں سے بڑھ کر محبت نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. تو اس لیے بے حد ضروری ہے. اس صورت میں نماز کا ذکر سب سے پہلے، کچھ صورتوں میں پیچھے نماز کا ذکر بعد میں تھا، یہاں پر پہلے ہے. تو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز اور قربانی پہلے ہے، محیای ومماتی بعد میں ہے. اور یہ ہے سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقفات تدبریہ نمبر 5. ولما قدم اللہ الصلاة علی النحر فی قوله فصل لربک وانحر وقدم التزکی علی الصلاة فی قوله قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو قربانی پر مقدم رکھا ہے اور ایک اور جگہ پر تزکیے کو نماز پر مقدم رکھا ہے. کانت السنۃ ان الصدقۃ قبل الصلاۃ فی عید الفطر. سنت یہ ہوتی تھی کہ عید الفطر میں صدقہ پہلے دیا جاتا تھا. کون سا صدقہ؟ صدقہ فطر، فطرانہ. اور وَأَنَّ الذَّبْحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي عید النحر. قربانی کی عید میں
نماز پہلے قربانی بعد میں. السؤال لماذا كانت السنة وأن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر؟ کیونکہ ایک جگہ پر صدقے کا ذکر پہلے اور دوسری جگہ نماز کا ذکر. یہ ابن تیمیہ نے اس میں غور و فکر کر کے بات نکالی. نمبر 6 ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، جڑ کٹا ہے. ابتر کا لفظی معنی ہوتا ہے اقطع، بالکل ختم، سلسلہ منقطع، بے نام و نشان. اور شان کہتے ہیں دشمن کو. شنع یشنع سے، شانع اس کا فاعل ہوتا ہے، بغض رکھنے والا، ایسا دشمن جو بغض رکھے. مقطوع نسل کو بھی کہتے ہیں جس کے بچے نہ ہوں. لا ولد تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے جس کے بچے نہ ہو اس کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن بچے بھی تو ختم ہو جاتے ہیں، پھر کون نام لے گا. تو اصل باقی کس کا ذکر خیر رہتا ہے؟ جو اچھے کام کر کے جاتا ہے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، ایک لسان صدق ہے اور ایک دوسری ہے لسان صدق، وہی ہے جو واقعی پھر لیگیسی چلتی رہے. نمبر 6 ان شانئک هو الابتر وکل جرم استحق فاعله عقوبة من الله اذا اظہر ذلك الجرم عندنا وجب ان نعاقبه. ہر جرم اس کے کرنے والا مستحق ہے اللہ کی طرف سے سزا کا جب وہ اپنا جرم ظاہر کر دے، اور اس پہ سزا دینا ہمارے نزدیک واجب ہے. ویسے چور کی چوری پکڑی جائے، گواہ مل جائے تو کیا ہے، اس پہ لازماً پھر اس کو سزا دی جائے. وَنُقِيمُ عَلَيْهِ حَدَّ اللَّهِ، اور ہم اس پر اللہ کی حد قائم کریں گے. فَيَجِبُ أَن نَّبْتُرَ مَنْ أَظْهَرَ شَنْآنَهُ، اور یہ بھی واجب ہے کہ ہم کام تمام کریں جو اپنی دشمنی دکھائے. وَأَبْدَى عَدَاوَتَهُ، اور اپنی عداوت ظاہر کرے. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ أَظْهَرَ مَعْصِيَتَهُ وَمَنْ أَخْفَاهَا، کیا فرق ہے اس میں جو اپنی نافرمانی کو ظاہر کرے اور اس میں جو اس کو چھپائے؟ کیا فرق ہے؟ جو ظاہر کرے اس کو سزا دی جائے، اور جو چھپا دیا چھپ گیا پھر اس کا معاملہ اللہ پہ، چاہے تو معاف کر دے اس نے توبہ کر لی، اور چاہے تو سزا دے. نمبر 7 ان شانئک هو الابتر اہل السنہ یموتون ویحیی ذکرہم، سنت کی پیروی کرنے والے خود تو مر جاتے ہیں مگر ان کا ذکر باقی رہتا ہے. وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ، اور بدعتیں اختیار کرنے والے خود بھی مر جاتے ہیں اور ان کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے. لِأَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ أَحْيَوْا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ، کیونکہ اہل السنہ اس چیز کو زندہ کرتے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، یعنی دین کو زندہ کرتے ہیں. فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّن قَوْلِهِ، تو ان کا ایک حصہ ہوتا ہے اس قول میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا. تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوا تو جو آپ کے طریقے پر چلے گا اور خاص طور پر آپ کے طریقے پر چلتے ہوئے دین کو زندہ کرے گا اس کا ذکر بھی بلند ہوگا. وَأَهْلُ الْبِدْعَةِ شَنَعُوا مَا جَاءَ بِالرَّسُولِ، اہل بدعت اس سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فَكَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّن قَوْلِهِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو انہیں حصہ کس میں سے ملتا ہے؟ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ میں سے. السؤال ما سبب بقاء ذکر اہل السنۃ وزوال ذکر اہل البدع، اہل سنہ کے ذکر کے بقا کا سبب کیا ہے؟ سنت کی پیروی، اور اہل بدعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہاں خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. ویسے سارے دینی کی بات ہو رہی ہے لیکن خصوصاً آپ کے طریقے پہ چلنا، آپ کی سنت کی پیروی، آپ کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا، یہ اہم ترین چیز ہے انسان کی زندہ اور مردہ ہونے میں. آپ دیکھیے کہ بعد کے ادوار میں بھی جنہوں نے مختلف طرح کی بدعات ایجاد کی، عقیدے میں بدعات، عبادات میں بدعات، کون جانتا ان کا نام، لیکن اہل سنہ کے جتنے ائمہ ہیں، چاہے فقہ امام ہے یا حدیث کے ائمہ ہیں، ان سب کا نام ذکر خیر باقی ہے اور جاری و ساری ہے. شانئک مبغضک، آپ سے بغض رکھنے والا. الابتر المنقطع اثرہ المقطوع من کل خیر، ابتر وہ ہوتا ہے جس کے آثار منقطع ہو جائیں اور جس کی ہر خیر منقطع ہو جائے، یعنی اس کا خیر آگے بڑھے ہی نہ، یعنی وہ اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ نہیں، کیونکہ تو بدعتوں کو پروموٹ کرتا رہا. توجیحات میں ہے خطورت بغض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے کا خطرہ، او شیء مما جاء به، یا اس چیز سے بغض رکھنے کا خطرہ جو آپ لے کر آئے. ان شانئک هو الابتر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.